حضرت سے آج میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت جو اس دنیا میں رونما ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات و خدمات آج تک پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان میں ہمیں یہ پہلا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف بیان کیے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہم لوگوں کے لیے، تاکہ تا قیامت تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کی زبانی سے ہم جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اسلامک گائیڈنس چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے سامنے حضرت مولانا نے بڑا قیمتی سوال رکھا ہے۔ مجھ جیسے کم علم ہیچ مدان کے لیے اس کا کما قہو جواب دینا ممکن نہیں، تاہم میں کوشش کروں گا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب الحمدللہ غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علامہ اقبال نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین کی تعریف تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن کریم کی ہر سورہ اور قرآن کریم کی ہر سطر براہ راست یا بالواسطہ حضور کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ مجھے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی مکرم، رسول اعظم، پیغمبر محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجئے اور آپ بھلائی کا حکم دیجئے اور آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ دراصل یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ ہمارے آقا کے ذریعے سے آپ معلم انسانیت ہیں، نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے حضور کی امت کو یہ درس عطا فرمایا ہے۔ 3 اوصاف اس میں حضور کے ذکر کیے گئے، حضور کے ذریعے سے امت کو درس دیا گیا۔ ایک تو ہم معاف کرنے کو اختیار کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، معاف کرنا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ میں معاف کرنا بھی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے بھی معاف کرنے کو پسند کیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے اور مختلف دعاؤں میں بھی ہم سنتے پڑھتے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا، معافی مانگنا، یہ دونوں اوصاف انسانیت کا شاہکار اور اعلیٰ نمونہ ہیں۔ جس بندے میں یہ وصف آ جاتا ہے، معاف کرنا اور معافی مانگ لینا، زندگی میں وہ بہت کم ٹھوکر کھاتا ہے، بلکہ کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ ہر ایک کا دل عزیز بن جاتا ہے۔ دوسری بات جو آیت کریمہ میں ذکر ہے حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کے اوصاف کے حوالے سے، کہ آپ بھلائی کا حکم دیجئے۔ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، معلم انسانیت ہیں،
آپ دنیا میں، ہر نبی دنیا میں آتا بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ ہمارے آقا کا کرم ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کی نسبت سے ہم ان کی غلامی میں آنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے غلامان مصطفیٰ جان رحمت اور حلقہ بگوشان اسلام کے لیے ارشاد فرمایا مخاطب ہو کر، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو آج یہ بہترین امت ہونے کا لقب حلقہ بگوشان اسلام کو قرآن نے دیا ہے، ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہمیں ہماری بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو، بھلائی کا حکم دیا جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا قیام ہو اور وحشت بربریت کا خاتمہ ہو، انسانیت، تہذیب و شرافت کو ہم عام و تام کریں۔ تو یہ امت مسلمہ کی کہ وہ اوصاف ہے جو حضور کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ لقب، یہ مقام ہم غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بھلائی کا حکم دینا آپ نے فرمایا، جی، تو بھلائی کا حکم کس طرح دیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے حدیث پاک کی روشنی میں تو 3 بنیادی ذریعے بتائے گئے ہیں کہ برائی کو روکنے کے لیے اگر قوت بازو کا استعمال تم کر سکتے ہو، اس کا اختیار رکھتے ہو تو کرو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، زبان ہی سے برائی کو روک سکتے ہو، ظلم کو روک سکتے ہو، معصیت کو روک سکتے ہو، تو کم سے کم حسن کلام سے، حسن تخاطب سے اور سنجیدگی، نرمی، ملاطفت سے تم بھلائی کا حکم دو۔ اگر تمہارے لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ نہ میں قوت بازو سے برائی کو روک سکتا ہوں، نہ میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، اتنی سکت بھی میرے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم حضور نے فرمایا دل ہی میں برائی کو برائی جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو تیسری بات آیت کریمہ میں بتائی گئی کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ غور کیجئے، حضور تو تشریف لائے تھے جہالت کے خاتمے کے لیے، حضور تو تشریف لائے تھے جہالت کو علم و حکمت سے تبدیل کرنے کے لیے اور بربریت اور وحشت کو انسانیت، شرافت اور پیار و محبت میں تبدیل کرنے کے لیے، اور ان سے خود قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ جی، الْجَاهِلُونَ، جیسا کہ قرآن میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں سے ملاقات ہو تو سلام کر کے گزر جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کچھ جاہل وہ ہوتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درمی ہیں۔ کچھ جاہل وہ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ آج سماج کو دونوں قسم کے جاہلوں سے پالا پڑا ہے، پڑھے لکھے جاہل بھی، ان پڑھ بھی جاہل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پڑھ جاہلوں کو سمجھانا آسان ہے، پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا اور مشکل ہے، اور مشکل ہے۔ تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضور سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضور پر نازل ہو رہا ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے حضور کے صحابہ کا کردار کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی سچائی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اور سچائی کو اپنے کانوں سے سننے کے باوجود انہوں نے حضور کی رسالت کا انکار کیا، حضور نے جو پیغام وحدانیت دیا تھا اس کا انکار کیا، احتساب آخرت کا انکار کیا۔ تو گویا یہ وہ جاہل ہٹ درمی ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ وہ ہٹ درمی جاہل ہیں جو سمجھ کر بھی، جان کر بھی انکار کر رہے ہیں، ارتداد سے کام لے رہے ہیں، ضدی ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور سماج کو جہالت پر اکسا رہے ہیں۔ تو ایسے ہٹ درمی جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ حضور کے بہت سارے اوصاف میں سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خاص حضور کا یہ کہ وہ اوصاف ہیں جن پر اگر امت عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور جہالت پر ہم جو ہے غالب آ سکتے ہیں۔